أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہمیں ہر شخص ناخوش، پریشان، مایوس اور اپنی زندگی سے اکتایا ہوا نظر آتا ہے۔ فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے اور بے سکونی تو ہر گھر کی کہانی ہے۔ ہمیں سے ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی شکایت ہے کہ کسی پیارے نے بہت دل دکھایا ہے، میاں بیوی نے تو کتنے ہی دنوں سے ایک دوسرے سے اچھے سے بات نہیں کی، بھائی بہنوں میں اس قدر غلط فہمیاں ہیں کہ بہت زیادہ دوری آ گئی ہے، کسی نے بہت زیادہ طنز، زیادتی اور ظلم کیا ہے، کسی نے تہمت لگا کر بدنام کیا ہے، کسی دوست نے بے وفائی کی ہے، کسی کو کسی پیارے نے کئی سالوں سے بلاک کر کے کمیونیکیشن ختم کر رکھی ہے۔ کوئی آپ کے سامنے تو بہت مخلص ہے مگر اصل میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور آپ سب جانتے ہیں۔ کوئی اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ انسانیت تو دور کی بات، رحم کے رشتوں سے بھی احساس ختم ہو گیا ہے۔ یہ تو تھی ون سائیڈڈ پکچر جس کو ہم روزمرہ فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پکچر کی دوسری سائیڈ کا تعلق ہم سے ہے کہ ہم ان رویوں پر ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں۔ کیا ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں اور کہتے ہیں رکو ذرا میں اس کو اپنا آپ دکھاتی ہوں، اس نے تو مجھے کمزور ہی سمجھ رکھا ہے، فلاں تو ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ آج کل تو بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے، میری نیکی، اچھا سلوک اور نرمی کو ان سب نے میری کمزوری سمجھ لیا ہے، بس بہت ہو گیا، اب میرا صبر ختم ہو گیا ہے، اب میں ان کو انہی کے انداز میں جواب دوں گی نا تو ان کی عقل ٹھکانے آئے گی۔ جب دونوں طرف سے ایسے معاملہ کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی معاشرہ تو بگاڑ ہی کی طرف جائے گا نا، بلکہ بد سے بدتر ہوتا جائے گا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں جب ہمیں یہ فیس کرنا پڑتا ہے، تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ذرا سوچیں کہ کیا کبھی ہمیں کسی نے اتنا ستایا ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا؟ عام الحزن کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے شدید ستایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت کے لیے طائف کا سفر کرتے ہیں تو اہل طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو لہو لہان کیا جاتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کہیں تو ان پہ پہاڑ گرا دیے جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور شرک نہ کریں گے۔ یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن کی ایک بہترین عملی مثال۔ اتنا بڑا دل، حکمت، دور اندیشی، اللہ اور اس کے دین کی محبت کو بلند کرنے کی تڑپ، جس کا یہ ایک عملی مظاہرہ تھا۔ کیا ہم نے کبھی ایسے مواقع پہ اتنی حکمت، اتنی دور اندیشی، اتنے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے؟ اور اللہ اور اس کے دین کی سچی محبت کا عملی مظاہرہ کیا کبھی ہم نے کیا ہے؟ یا پھر عدلے کا بدلہ کا معاملہ کرتے ہیں، یا اس سے بھی بہت برا بدلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ پھر فتح مکہ کی جو مثال ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں مکہ میں داخل ہوئے، یہ وہی شہر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکالیف دی گئی تھیں، سخت ترین تکالیف دی گئی تھیں، اور 13 سال تک ظلم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا پتھر، گندگی پھینکی گئی، قتل کی سازشیں ہوئیں، صحابہ کو شہید کیا گیا، گھر بار چھینے گئے۔ اب جب بدلہ لینے کا موقع تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے ادفع باللتی ہی احسن کی ایک عظیم ترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ہمبل تھے، اور جب قریش جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ وہ لوگ جن کو مخصوص سزا دی جا سکتی تھی، جیسے کہ ہند جس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، اور وحشی جس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، مگر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کے بجائے حسن سلوک اور ہدایت کو ترجیح دی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ چند ہی دنوں میں وہی مکہ والے جو اسلام کے دشمن تھے اسلام سے محبت کرنے لگے اور جوک در جوک مسلمان ہونے لگے۔ اللہ اکبر! یہاں تلوار نے نہیں بلکہ حسن سلوک نے فتح دی تھی۔ صرف 2 منٹ کے لیے یہاں رک کر اپنے بارے میں سوچیں کہ جب میرے پاس بدلہ لینے کا موقع آتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں؟ ہم تو اکڑ جاتے ہیں نا، اور اکثر ہمیں یہ سننے میں ملتا ہے کہ اب آیا نا وہ پہاڑ کے نیچے۔ اول تو معافی ملتی ہی نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو بہت ساری شرائط کے ساتھ، اور وہ معافی بھی اصل معافی نہیں ہوتی، بلکہ جب بھی وہ موقع آئے گا تو وہی پوری جو چیزیں ہیں ان کو رپیٹ کیا جائے گا، وہی گڑھے مردے کھودے جائیں گے۔ مگر ہم نے ادفع باللتی ہی احسن کو بلا دیا ہے، اور سب سے اہم چیز کہ ہمیں ہر چیز کا نا اپڈیٹڈ ورژن چاہیے، گھر کا، لباس کا، فون کا، ہمیں نئے ٹرینڈس فالو کرنے ہیں، مگر ایک ورژن جس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، جس کو ہمیں اپڈیٹ کرنا پسند نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہم خود ہیں، ہمارا انر سیلف ہے۔ ہماری 20 سالہ پرانی وہی گھسی پٹی سوچ ہے، اور وہی پرانی چیزیں ہم دماغ میں رکھتے ہیں کہ وہ 20 سال پہلے فلاں نے فلاں جگہ فلاں وقت پہ ایسے ایسے جملے بولے تھے مجھے نیچا دکھانے کے لیے، میں تو نہیں بھولوں گی۔ پھر وہ نفرت اپنے بچوں میں منتقل کی جاتی ہے، اور مر جائیں گے مگر ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے۔ ہر حال میں بس عدلے کا بدلے والی سین جو ہے وہ جاری رہے گا، اور رشتے اسی لیے بے جان ہیں آج جب معاف کر کے ہم دوسروں کو چانس ہی نہیں دیتے کہ وہ پھر سے جڑیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، آپ برائی کو ایسی بات سے ٹالیے جو احسن ہو، جو اچھی نہیں، بہت اچھی ہو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو آپ دیکھیں گے کہ یکایک وہ شخص کہ آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوست ہو۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا کہ یہ خصلت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، جو صبر کرتے ہیں اور جو بڑے نصیب والے ہیں۔ سو دس از our سیلف ریفلیکشن ٹائم کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم پر کس حد تک عمل کرتے ہیں، کیا ہم صبر والے اور نصیب والے ہیں؟ تو آئیے ہم اس مچ نیڈڈ ٹاپک پہ عظمیٰ نورین باجی کی ایک پاورفل ٹاک کو سنتے ہیں، اور سننے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں گے کہ ہم کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور کوشش کریں کہ سیشن کی جو اہم نکات ہیں ان کو لازمی لکھ لیا کریں، کیونکہ لکھنے سے علم پختہ ہوتا ہے اور عمل میں بہت مدد ملتی ہے انشاءاللہ بالخیر۔ چلیں اپنے سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی عظمیٰ باجی۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔ الحمد للہ کہ اتنا اچھا ٹاپک چنا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہم اہدنی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنی بھی آیات نازل کی وہ انسان کو بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے تھیں۔ اس زندگی کے اندر ہمیں بعض دفعہ لوگوں سے دکھ پہنچتے ہیں، تکلیف پہنچتی ہے، لوگوں کے رویوں کا شکوہ ہوتا ہے، ان کے اندر کے شر سے ہم تنگ ہوتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے بھی پلٹ کر ایسا کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہ آ جائے، کہیں کوئی میں ایسا کام نہ کر دوں جو میری آخرت کو ختم کرنے کا ذریعہ ہو جائے۔ تو ایک عجیب سی کشمکش ہوتی ہے کہ اس دنیا میں کیسے زندگی گزاریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جب جائیں تو ہم کامیاب انسان ہوں، وہ ہم سے راضی ہو، اور دنیا میں بھی اس طرح گزاریں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کسی کو دکھ دینے والے نہ ہوں، ہماری طرف سے کوئی ایسا رویہ نہ ہو جو ہمارے خلاف گواہی بننے والا ہو، چاہے وہ جواباً ہی کیوں نہ ہو۔
عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ عمل کے معاملے میں لوگ کانشیس ہوتے ہیں کہ میں کوئی برائی نہ کروں، کسی سے برا رویہ اختیار نہ کروں، لیکن رد عمل کے طور پر کرنے والی برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا۔ اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا کیونکہ فلاں نے بھی میرے ساتھ ایسا کیا۔ اگر کسی نے مجھے ایک سنائی ہے تو دو سنانا میرا حق بنتا ہے۔ تو گویا ہم اپنے رد عمل کے حوالے سے بہت ہی مطمئن ہوتے ہیں، بلکہ مظلومیت کا شکار ہوتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا چاہے وہ ظلم ہی کیوں نہیں تھا وہ اس لیے جائز ہے کیونکہ فلاں شخص تھا جو بات کا آغاز کرنے والا تھا۔ تو گویا قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کا جیسے عمل قابل مواخذہ ہے، اسی طرح اس کے رد عمل کو بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ایک کی چار سنائی تھیں تو وہ ظالم ٹھہرے گا یا پھر بھی مظلوم ہی رہے گا، کیونکہ ایک کا بدلہ ایک تو ہو سکتا تھا، جتنا ظلم ہوا اتنا لے سکتا تھا، لیکن اگر اس نے ایک کی چار سنائی تو گویا اپنے اوپر ظلم کیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص برائی کے جواب میں برائی ہی کیے چلا جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ برا صرف وہ ہے جس نے آغاز کیا تھا اور جواب دینے والا برا نہیں ہے، تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک چیز برائی ہے تو وہ چاہے اے نمبر کا آدمی کرے یا بی نمبر کا آدمی کرے، آغاز کر کے کرے یا جواب دے کے کرے، وہ برائی ہی رہے گی۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس زندگی میں جو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ آیات ایسی دی گئی ہیں جن کو اگر سامنے رکھا جائے، اپنے آپ کو اس کے آئینے میں دیکھا جائے، تو ہمارے بے شمار سوالوں کا جواب ہے کہ میں آخر کیا کروں جب میری ساس ایسا اور ایسا کریں، جب میرا شوہر مجھ سے ایسی طرح پیش آئے، جب میرے دوست میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے والے ہوں، میرا محلے دار مجھے ایسے تنگ کرے تو میں کیا کروں؟ تو جواب آتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، آپ وہ رویہ اختیار کیجئے جو احسن ترین ہو، بہترین ہو۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیات میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوة كأنه ولی حمیم وما يلقاها إلا الذین صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کیا خوبصورت ایک ٹریننگ ہے، ایک نفس کی اصلاح ہے، ایک خوبصورت جواب ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتے۔ برائی کو بھلائی سے دور کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان ایک وقت میں دشمنی ہے، وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ دلی دوست ہے۔ اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور اسے سوائے بڑے ہی نصیبے والوں کے کوئی اس نعمت کو پا نہیں سکتا۔ اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ گویا پہلا ہی جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اگر کسی نے برائی کی ہے اور آپ کا جواب بھی برائی ہی ہے تو گویا آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اب اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ نیکی اور گناہ برابر نہیں ہوتے، بلکہ نیکی خیر ہے اور گناہ شر ہے، اور خیر اور شر کسی بھی ڈیفینیشن کے اندر ان کو برابر قرار نہیں دیا جا سکتا، چاہے وہ عمل کی صورت میں ہو چاہے رد عمل کی صورت میں ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نیکیوں کے مراتب برابر نہیں ہوا کرتے ہیں، بلکہ بعض نیکیاں دوسری نیکیوں سے اعلیٰ ہوتی ہیں۔ اسی طرح گناہوں کے مراتب برابر نہیں ہوتے، بعض گناہ دوسرے گناہوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں میں بڑے مرتبے والا وہ ہے جو بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، اور بدتر مرتبے والا وہ ہے جو بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ یعنی بعض دفعہ
کوئی ایک ہی سچویشن کو آپ دیکھ کے آپ کو لگتا ہے اگر اس نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا کر لوں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ گناہ پر گناہ کرنے والا صرف اس درجے پر نہیں رہ جاتا جہاں وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کی چار سنائیں کسی کو تو گویا وہ گناہ میں ایک سے چار گنا آگے بڑھ گیا۔ تو اسی طرح یہ دیکھنا چاہیے کہ بڑی بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے معاف کر دینا، یعنی صرف کچھ نیکیاں تو ہے نا اپنے اوپر انسان جب نیکی کرتا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے، ہو گیا بڑا آسان ہے، نماز پڑھ لی، صدقات کر دیے، بہت آسان ہے، لیکن کسی ایسے شخص کو معاف کر دینا یا کسی ایسے شخص کے جواب میں نیکی کرنا جس سے آپ کو دکھ پہنچا ہو یا آپ تکلیف کا شکار ہو، یہ بڑی نیکیوں میں سے پھر شمار ہو جاتا ہے۔ تو گویا بڑی نیکیوں کو کرنے کے لیے بڑے حوصلے اور بڑے ہی نصیب چاہیے، جیسا کہ یہاں بہت ہی کہنا چاہیے، اس کو سمجھا جائے نا، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، بڑے ہی نصیبوں والے ہیں وہ لوگ جن کے اندر یہ ظرف پایا جاتا ہے، یہ صبر پایا جاتا ہے کہ وہ برائی کو برائی سمجھیں اور اس کے اوپر صبر کا وہ طریقہ اختیار کریں، وہ خوبصورتی سے صبر جمیل کریں کہ کسی کو اپنے فیشل ایکسپریشن سے، کسی کے اپنے لفظوں سے احساس ہی نہ ہونے دیں کہ اس نے جو کچھ کیا وہ آپ کے لیے کیسا تھا، بلکہ اس طرح سے اس کی اصلاح کریں، اس طرح سے اپنے رویے کو اس کے ساتھ پیش کریں کہ اس کے لیے وہ ایک سیکھنے کا ذریعہ ہو کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی سے برا کیا اور یہ شخص میرے لیے بھلائی اور خیر چاہتا ہے۔ اسی طرح وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اس آیت سے بات یہ معلوم ہوئی کہ نیکی ہر حال میں ہی نیکی ہے، خواہ وہ معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا آج کل تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا، زمانے کا رواج ہے یا نہیں ہے، بہرحال جسے قرآن مجید اور احادیث میں نیکی کہا گیا ہے، جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک طریقہ اختیار کیا جائے تو انسان ہر دور میں یہ اچھا اور نیکی کا بھلائی کا کام کرنے والا ہوگا، تو بہرحال نیکی نیکی ہی رہتی ہے، چاہے زمانہ کوئی سا بھی آ جائے، لوگوں کی سوچ جیسی بھی بن جائے، اور برائی برائی ہی ہے، چاہے وہ رسم و رواج ہی کیوں نہ بن جائے۔ کیونکہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں آج کل کون ایسا ہے جو کسی کے جواب میں بھلائی کے کرے گا، آج کل تو برائی کا جواب برائی سے دینا ضروری اس لیے ہے تاکہ لوگ ہمیں کمزور نہ سمجھ لیں۔ تو یہ بھی یاد رہے کہ جو چیز کل برائی تھی وہ آج بھی برائی ہے، چاہے رسم و رواج، چاہے معاشرہ اسے کتنا ہی جسٹیفائی کیوں نہ کر لے، اقدار جتنی بھی کیوں نہ بدل دی جائیں، بہرحال برائی برائی ہی رہے گی۔ اور آیت جو ایک آیت ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کہ کسی بھی دور میں ایسا نہیں ہو سکتا، چاہے انسان کا ایمان کو کتنا ہی زوال کیوں نہ آ جائے، بہرحال جو نیکی کی ڈیفینیشن ہے وہ وہی رہے گی جو قرآن نے بتائی، اور برائی برائی ہے۔ اسی طرح اگر اس کا دوسرا معنی لیا جائے تو صحیح عقیدے والا اور برے عقیدے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی اپنا عقیدہ جب انسان کا درست ہو جاتا ہے تو وہ چیز بھی انسان کے لیے بہت سے اس کے اعمال کو سیدھا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ مثلاً یہ عقیدہ انسان کا ہونا کہ مجھے آخرت میں اس کا بدل مل جائے گا، جو آج میں صبر کروں گا، جو میں برداشت کروں گا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ برائی کرتے وقت یہ عقیدہ ہونا کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ برا کیا تو مجھے اس کا بدل ملے گا اور مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، آخرت میں مجھے یہ خسارہ ہوگا، یہ تمام چیزیں یہ دو برابر نہیں ہیں کہ درست عقیدہ ہونا اور غلط عقیدہ ہونا انسان کا، یا عقیدہ ہی نہ ہونا آخرت کے اوپر، تو یہ چیز بھی دونوں برابر نہیں ہے۔ پھر یہ جو کہا گیا کہ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرو، اب ارشاد فرمایا کہ تم برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرو، تو کیا ہے اس کا مطلب کہ کیسے دور کرو؟ مثلاً غصے کو صبر سے دور کرو، لوگوں کی جہالت کو حلم کے ساتھ دور کرو، ان کی بدسلوکی کو عفو درگزر سے دور کرو، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کر دے، غلط کر دے، کوئی ایسا رویہ اختیار کر دے جو تکلیف کا باعث بنتا ہو تو اسے معاف کر دیا جائے، ایسی پلاننگ نہ کی جائے کہ جس سے اس سے بڑی اذیت اس کو پہنچانا کا مقصد ہو۔ تو گویا یہ تمام وہ باتیں جو قرآن مجید نے بتائی ہیں دیکھنے میں بڑی عجیب سی لگتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اتنا حلم والا ہو جائے، اتنا بردبار ہو جائے، اتنا اس کے اندر ایک اطمینان اتر جائے کہ اسے لوگوں کی باتیں اس طرح افیکٹ نہ کریں۔ یہ سب عقیدے اور انسان کے ایمان سے اصل میں یہ تعلق ہے۔
جیسے جیسے انسان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، عمل کی قوت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب عمل کی قوت آتی ہے تو اس کے لیے اپنی برائی کو چھوڑنا، اپنی غلط سوچوں کو دور کر دینا، اپنے اندر سے انتقام کی آگ کو بجھا دینا، اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا، یہ سب چیزیں بہت آسان ہوتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان کو بڑھانے کے لیے قرآن مجید کو بار بار اپنی زندگی کا اصول بنانے کے لیے پڑھنا، اپنی زندگی کی راہ سمجھنے کے لیے پڑھنا، اس کو عمل کے لیے پڑھنا، اسی طرح صحبت صالحین کا اختیار کرنا، باعمل لوگوں کو عمل کرتے ہوئے دیکھنا، ان کی معاملہ فہمی کو دیکھنا، ان کے اندر اترنے والے اطمینان کو اس سے سیکھنا، یہ سب چیزیں معاون ہو جاتی ہیں اور انسان کو یہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے جیسے جیسے وہ قرآن اور قرآن والوں سے تعلق میں آتا ہے۔ اب اس خصلت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمیں کیا ملا؟ اگر ہم نے کسی کی برائی کے جواب میں بھلائی کر دی تو اس کے نتیجہ یہ ہوگا جو قرآن مجید خود ہی بتا رہا ہے کہ دشمن دوستوں کی طرح تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، تمہارے اندر کی دشمنی، آپس کا تناؤ، وہ جو دل کی تنگی ہے وہ دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے ایسا کہ ایسا ہوگا۔ بعض دفعہ شیطان انسان کو اس بات پہ ورغلاتا ہے کہ ہم نہیں کبھی اچھے دوست بن سکتے، اس کے اندر سے میرے لیے کبھی اچھائی بھلائی نہیں آ سکتی، وہ میرے لیے حسد رکھتا ہے، فلانا مجھ سے بغض رکھتا ہے، وہ تو ہمیشہ مجھے برا ہی سمجھتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا ہو؟ تو اس بات کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نسخہ بتایا ہے یہ لازم ہے کہ پھر ایسا ہی ہوگا۔ اور ہم سب اس کا تجربہ بھی کر سکتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کسی کے حق میں کمی ہو جاتی ہے، اور دوسرا شخص ہمارے ساتھ وہ نہ کرے رویہ، کوئی برائی نہ کرے، برا بھلا نہ کہے، خاموش ہو جائے، ہمارے ساتھ اس کا رویہ پھر سے اچھا ہو جائے، تو ہمارے اندر ایک عجیب سی شرمندگی ہوتی ہے، ایک عجیب سا گلٹ آ جاتا ہے، دیکھو میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا اور یہ کتنا اچھا ہے کہ اس نے مجھے مڑ کے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی، اس نے کوئی ایسا جواب ہی نہیں دیا مجھے، اور کیسے اس نے پی گیا۔ تو ہم چاہے زبان سے اقرار نہ کریں لیکن ہمارے اندر یہ بات ضرور آتی ہے، اس کے لیے اچھائی کا پہلو ضرور آتا ہے، ہمارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، ہمارے اندر ایک اس کے لیے محبت کا جذبہ آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص جب سوری کر لیتا ہے تو ہمارے لیے اس کو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے شان نزول میں کہا گیا ہے کہ یہ آیت ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کی شدید عداوت کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نیک سلوک کیا، ان کی صاحبزادی کو اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بن گئے، آپ کے جان نثار صحابی بن گئے، یعنی اللہ نے ان کو اسلام کی نعمت سے بھی نوازا، لیکن ایک وقت وہ تھا جب وہ آپ کو ستانے والوں میں تھے۔ اور اس کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ آپ جس طرح اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے تھے، ابلاغ دین کی ذمہ داری کو، ایک ایسا مارکا تھا، ایک ایسا جہاد تھا جس میں اخلاق بھی مینٹین رکھنا ہے، اللہ کی بات بھی صحیح طور پہ پہنچانی ہے، لوگوں کے پرانے جو عقائد ہیں اس سے کلیش بھی ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں کی سوچ کو بھی بدلنا ہے، ان کے شعور کو بھی بیدار کرنا ہے، لیکن اس جہالت کا بھی مقابلہ کرنا ہے جو آپ کے مقابلے پر بڑھتی جا رہی تھی، آپ پہ لگنے والے الزامات کو بھی سہنا ہے، لیکن ان کی خیرخواہی بھی اس طرح کرنی ہے کہ ان سے تنگ نہیں آنا، بار بار کوشش کرنی ہے، آخری وقت تک کوشش کرنی ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ابلاغ دین کس طرح آپ کر پائے جب آپ کے اندر اس صفت کو القاء کر دیا گیا، ڈال دیا گیا کہ اگر کوئی شخص واقعی خیرخواہی کرنا چاہے اپنے خاندان کے ساتھ، اس امت کے ساتھ، کسی غیر مسلم کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، یہ نسخہ ہر ایک کے ساتھ لگتا ہے، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ اسی طرح رویہ اختیار کرے جیسا کہ آیات میں آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے ہی دشمنوں کے ساتھ اس آیت کے مطابق جب زندگی گزاری تو ہم نے دیکھا کہ کئی وہ لوگ جو کہ پہلے آپ کے دشمن تھے وہ آپ کے جان نثار صحابی بنے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، خالد بن ولید شامل ہیں،
جو کہ آپ کے اوپر آپ کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، ایک وقت میں دشمنوں کی صف میں ہوتے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ وہی اسلام کے لیے لڑنے والوں میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے مبارک دانت شہید ہوئے اور آپ کا چہرہ انور لہولہان ہوا تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کے خلاف دعا فرمائیں، یعنی ایک طرح بد دعا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے طعنے دینے والا، لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ مجھے دعوت دینے والا اور رحمت فرمانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، اے عز و جل، میری قوم کو دین اسلام کی ہدایت دے کیونکہ وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا خوبصورت بات ہے، جبکہ آپ تکلیف میں بھی ہیں، آپ کا دانت شہید ہوا ہے، دشمن آپ کے مقابلے پر ہے، کہنے والے آپ کو ایک صلاح دے رہے ہیں کہ آپ بد دعا کریں ایسے لوگوں کے لیے جو آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور آپ کا ضرب دیکھیں، اس صورت میں آپ کا ایک اخلاق کا مظاہرہ دیکھیں کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ کیونکہ بعض دفعہ اگر ہمارا ارادہ بھی ہوتا ہے نا کسی کو معاف کر دینے کا، تو جو ارد گرد والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں اکساتے ہیں اس بات کے اوپر کہ نہیں نہیں، تمہیں بدلہ لینا چاہیے، تمہیں تو خوب سنانی چاہیے، تمہیں بالکل معاف نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر اگر کسی نے کہہ بھی دیا کہ آپ ان کے خلاف دعا کریں، تو آپ نے اپنے ایمان کا جو تقاضا تھا اس کے مطابق فیصلہ کیا کہ قرآن مجھے کیا کہتا ہے۔ آپ کو پکا یقین ہے کہ اگر قرآن مجھے یہ کہتا ہے کہ میں ادفع باللتی ہی احسن کروں، تو یہی نسخہ ہے جو میری زندگی میں میرے اس کام کو، اس مشن کو کامیاب کرنے والا ہے۔ لہٰذا دوسری تو کوئی سوچ ہے ہی نہیں کہ آپ ان کے خلاف کوئی بات کرتے۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے، اس میں حضرت علامہ قاضی عیاض رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر غور کرو کہ اس میں کس قدر فضیلت، درجات، احسان، حسن اخلاق، بے انتہا صبر اور حلم جیسے اوصاف جمع کر دیے گئے ہیں اس آیت میں۔ یعنی ایک بات کہہ کر اللہ نے کیسے فضیلت بھی دی ہے اس میں کہ جو ایسا کرے گا اسے فضیلت بھی ملے گی، اس کا اخلاق بھی اچھا سے اخلاق کا مظاہرہ ہوگا، حلم اس کے اندر آ جائے گا جب وہ یہ پریکٹس کرے گا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان سے خاموشی اختیار کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا۔ آپ نے یہ نہیں کیا اچھا چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے اب لوگ کہہ رہے ہیں بد دعا کر دیں، بلکہ ان زخم دینے والوں کو معاف بھی کیا۔ اللہ اکبر۔ صرف یہ نہیں کہ چلو میں کچھ نہیں کہتا، نہیں، معاف کیا، پھر شفقت اور محبت فرماتے ہوئے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ پھر اس شفقت اور رحمت کا سبب بھی بیان فرمایا کہ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں ان کے لیے، کہ یہ میری قوم ہے۔ پھر ان کی طرف سے عذر بیان کر دیا کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ان کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں۔ لہٰذا جو عذر آپ نے ان کی طرف سے دیا وہ یہ دیا کہ جب کوئی شخص جانتا ہی نہ ہو کہ میں کیا مشن لے کر آیا ہوں، میں ان کے لیے کیسی بھلائی چاہ رہا ہوں، اور اس کے جواب میں اگر انہوں نے مجھے کوئی تکلیف پہنچا دی ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اسے انڈرسٹینڈ کروں، میں صبر کا مظاہرہ کروں کہ چلو آج بات نہیں سمجھ میں آ رہی، آج یہ تکلیف دے رہے ہیں، کل ان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ اگر ہمیں صرف یہ ایک ہی بات سمجھ میں آ جائے تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہمارے اندر سکون اتر جائے، ہمارے اندر کی جو ہلچل ہے جو ایک ہمارا سکون چھین لے جاتی ہے، ہم ڈپریشن، فرسٹریشن کے مریض بن جاتے ہیں یہ سوچ سوچ کے کہ فلاں میرے ساتھ ایسا کیوں ہے، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، میں تو کبھی اس کی شکل نہ دیکھوں، میں تو کبھی مر بھی جائے تو اس کے گھر نہ جاؤں۔ اور یہ جملے اپنے ہی بہن بھائیوں کے لیے ہیں، اپنے سگوں کے ساتھ جو کہ محبت کے رشتے ہیں، اللہ نے بنا کے دیے، انعام کیے، ان کے لیے ہمارے اندر درگزر نہ ہو۔ اور یہاں دشمن کے ساتھ کیا سلوک ہے تو اپنوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے پھر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ کے اوپر ایک نجرانی چادر تھی جس کے کنارے موٹے تھے۔ اتنے میں ایک اعرابی ملا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر بڑے زور سے کھینچا، یہاں تک کہ میں نے آپ کے کندھے پر زور سے چادر کھینچے جانے کی وجہ سے رگڑ کا نشان دیکھا۔ اس اعرابی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو مال آپ کو دیا ہے وہ میرے ان اونٹوں پر لاد دو،
کیونکہ آپ نہ مجھے اپنے مال میں سے دیتے ہیں اور نہ ہی اپنے والد کے مال سے دیتے ہیں۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور صرف اتنا فرمایا کہ مال تو یہ سب اللہ کا ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے اعرابی، کیا تم سے اس کا بدلہ لیا جائے جو تم نے میرے ساتھ سلوک کیا؟ یعنی تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، یہ گردن پہ جو نشان آیا ہے، اب تم سے اس کا قصاص یا بدل لیا جائے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ اعرابی نے عرض کیا کیونکہ آپ کی یہ عادات کریمہ ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے لیں۔ آپ کی یہ عادات کریمہ میں سے نہیں ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے لیں۔ اس کی یہ بات سن کر آپ مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا اس کے ایک اونٹ کو جو سے، دوسرے اونٹ کو کھجور سے بھر دو۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں کیا گواہی پائی آپ نے کہ انہوں نے کہا اگر بدلہ میں نہ لوں تو میں کیوں نہ لوں؟ تو کیا ہے شہرت ان کی؟ کیا وہ اخلاق ہے جس کا دشمن بھی قائل ہے، جس کا بدو بھی قائل ہے؟ بدو کون ہے؟ جو آپ کے پاس نہیں رہتا، وہ آپ کی تربیت میں نہیں رہتا، وہ آپ سے دروس نہیں سنتا آپ کے، وہ آپ کے ساتھ رہ کر علم نہیں حاصل کرنا۔ اس نے آپ کے بارے میں جو سنا، آپ کو جو ساتھ دیکھا، اسی کی گواہی دی اس وقت میں جبکہ ایک کریٹیکل موقع تھا اور اس سے ایک غلط رویہ آپ کی طرف منسوب ہوا۔ پھر آپ دیکھیے کہ کیسے بات کیسے کر رہا ہے، میرا سامان لا دو، اپنے مال میں سے دو، یعنی گستاخی کا رویہ، ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا اس نے میری بڑی بے عزتی کر دی، وہ ہو رہا ہے یہاں پر جو کہ ہماری ہر تھوڑی دیر بعد ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی کوئی آپ کے بات کی جا رہی ہوتی ہے جو آپ کو ناگوار ہوتی ہے وہ بے عزتی نہیں ہوتی، اکثر لوگ اس کو اپنا تکیہ کلام بنا لیتے ہیں۔ جس کی عزت ہوتی ہے نا، جو اگر آپ اچھے انسان ہیں، باعزت انسان ہیں، تو وہ ایسے ہی نہیں چلی جاتی۔ مثلا اگر کوئی بدو آپ کو ایسے کر دے تو آپ کی عزت تھوڑی چلی جائے گی، یا دشمن آپ کے خلاف کوئی بات کر دے تو آپ نے کبھی زندگی میں کہا اس نے بڑی بے عزتی کر دی میری، آج ابو جہل نے بڑی نہیں۔ ایسے لوگوں سے بے عزتی تھوڑی ہوتی ہے، جس کی عزت ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کے ساتھ اس کی عزت ہوتی ہے، اور اگر آپ کا عمل بھلائی پر ہی مبنی رہے گا تو آپ کی عزت بھی سلامت رہے گی۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ دین اسلام میں مسلمانوں کو اخلاقیات کی انتہائی اعلیٰ، جامع اور شاہکار تعلیم دی گئی ہے کہ برائی کو بھلائی سے دور کرو، ٹال دو، جانے دو، ایک طرف کر دو، یعنی اس کو پالنا نہیں ہے اپنے اندر، اس برائی کو، اس غم کو کہ دیکھو اس نے مجھے ایسے کیوں کہا۔ یعنی جیسے کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، نمبر ایک اپنے اندر پی جائیں، صبر کرو۔ کوئی جہالت اور بے وقوفی کا برتاؤ کر رہا ہے تو اس پر حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرو اور اپنے ساتھ بدسلوکی ہونے پر عفو درگزر سے کام لو۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سامنے جو یہ بات کرنے والا شخص ہے جس کا انداز ایک گستاخانہ ہے، جو کہ صحیح بات بھی نہیں کر رہا کہ آپ مجھے اپنے مال میں سے نہیں دیتے، وہ بات بھی درست نہیں ہے، تو آپ نے ایک حلم کا مظاہرہ کیا۔ کیونکہ آپ کے اندر کیا تھا؟ جب آپ نے سامنے دیکھا کہ سامنے والا جہالت برت رہا ہے، سامنے والا تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے، سامنے والے کو کیا پتا کہ میری کیا عادات ہیں، کیا مزاج ہے، تو آپ نے اسے مارجن دیا کہ کوئی بات نہیں، بدو ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، بدو کا انداز ایسے ہوتا ہے، وہ ابو بکر کی طرح نہیں تربیت رہ دیتا، وہ جب ایسے دیہاتوں میں رہتے ہیں تو ان کا انداز ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح بات کرتے ہیں، چادر کھینچ کے بات کرتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں۔ تو گویا اس سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ میں آئی کہ کسی کے برائی کے جواب میں بھلائی کرنے کے لیے ایک اہم ٹپ یہ ہے کہ دوسروں کے مزاج کو، ان کے انداز کو سمجھ کے معاملہ کیا جائے۔ یعنی ایک ہے نا کہ ہم اپنی عقل پہ معاملہ کرنے والے ہوں، میں بہت تمیزدار ہوں تو اس کا مطلب ہے ساری دنیا ایسی ہوگی، میں بات ایسے کرتی ہوں اس کا مطلب ہے سارے ہی ایسے کرتے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر سے بات کرتے تو یہ دیکھ کے کرتے تھے کہ وہ ابو بکر ہیں، جب عمر کو ڈیل کرتے تو یہ دیکھ کے کرتے تھے کہ عمر کا اپنا مزاج ہے، ان کو کمپیریزن نہیں کرتے تھے ابو بکر سے کہ دیکھو یہ تو ایسے کرتے ہیں، ابو بکر آپ کے اندر اتنی سختی کیوں ہے، ابو بکر تو ایسے ہیں۔ نہیں، ابو بکر کو ابو بکر کے طور پر دیکھنا ہے اور ویسے معاملہ کرنا ہے، ابو جہل کو ابو جہل کے طور پر دیکھنا ہے، ان سے ویسا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ یہ یاد رہے کہ یہ ابو جہل ہے تو اس سے وہ توقع ہی نہیں رکھنی کہ وہ ابو بکر کی طرح ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ تو لوگوں کو ان کے مزاج، ان کی طبیعت کے مطابق سمجھ کے ڈیل کرنا،
اس آیت کو عمل کروانے میں بہت مددگار ہوگا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عمر یہی عادت رہی کہ جو سامنے والا ہوتا تھا آپ اس کے مزاج کو سمجھ کر اس سے معاملہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کی کہ مجھے افضل اعمال کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو تجھے محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے رشتہ داری توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دیا کرو۔ ایک ایک عمل، ایک ایک بات ہیرے میں جڑی ہوئی ہے۔ جو کیا افضل اعمال، ہم سب افضل اعمال کی تلاش میں رہتے ہیں، پھر سوچتے ہیں اچھا افضل اعمال میں کیا ہے، میرا خیال ہے میں تہجد شروع کر لوں، میرا خیال ہے میں قرآن حفظ کر لوں، میرا خیال ہے میرے پاس اگر ڈھیر مال ہوتا نا، پہاڑ جتنا سونا ہوتا نا، میں اس کی خیرات کر دوں۔ لیکن نہ ہی میرے پاس سونا ہے، نہ ہی مجھ سے تہجد پڑھی جاتی ہے، نہ ہی اب اس عمر میں کوئی حفظ کرنے کے قابل ہوں، لہٰذا میری تو بس حسرت یہ ہے کہ میں کوئی افضل عمل میں بھی کر لوں۔ یہاں افضل اعمال میں کیا آ رہا ہے؟ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کیے جاؤ۔ تلاش کریں اپنے ارد گرد، کون ایسے لوگ ہیں جو جب آپ کے گھر آتے ہیں تو خالی ہاتھ آتے ہیں، کچھ نہیں لے کر آتے، اور جب آپ ان کے یہاں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جاتے ہیں، گویا ہو گیا افضل عمل۔ پھر جو دیکھیں اپنے ارد گرد، کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو آپ سے ملنا نہیں چاہتا، رشتہ داری میں جھول دے دیتا ہے، کوئی اتنا خاص رسپانس نہیں کرتا، تو جو توڑ رہا ہے تم آگے بڑھ کے جوڑو، ہو گئے افضل اعمال۔ جو تم پر ظلم کر رہا ہے، اچھے طریقے سے بات تک نہیں کرتا، عزت تک نہیں دیتا، خواہ مخواہ آپ کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے، آپ اسے کس کے اوپر ظلم کرنے سے باز آ جائیں، آپ جواباً اس کی بے عزتی نہ کریں، آپ جواباً اس کو غلط پروپیگنڈے خاندان میں اس کے بارے میں نہ کریں، اور اسے معاف کر دیں، یہ سوچ کے کہ اگر یہ ظلم کر رہا ہے تو اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اللہ اسے معاف کر دے۔ اسلاف میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا کہ دو لوگوں کے درمیان تناؤ آ جاتا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ جہاں میں غلط ہوں مجھے معاف کر دے، اور جہاں میرا بھائی غلط ہے تو اسے معاف کر دے۔ تو گویا کوئی بھی شخص اپنے آپ کو بے قصور نہیں سمجھا کرتا تھا، یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں تو بہت اچھا ہوں، بس سارا قصور دوسرے کا ہی ہے، اور ساری عمر اس کی برائیاں کرتے رہنا، ساری عمر اپنے اندر ایک غم پالے رکھنا، لوگوں کو بتاتے رہنا میرے بھائی نے فلاں میرے وقت پہ ایسا کیا، میری بہن تو ایسی ہے، میرے فلاں ایسا ہے۔ نہیں، ہمیشہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سمجھنا پتہ نہیں میں نے کہاں زیادتی کر دی ہوگی، پتہ نہیں میں بھی تو کہیں غلط ہوں گا نا، میں نے بھی تو کوئی بولا ہوگا تو ایسے ہوا نا۔ تو اس لیے اپنے لیے بھی معافی مانگتے رہنا اور دوسرے کے لیے بھی معافی مانگتے رہنا، اور جو کہا جا رہا ہے، یعنی یہ دیکھیں کیا خوبصورت باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ کیسے برائی کو بھلائی سے دور کریں۔ تو اگر اپنا اللہ کی نظر میں اپنا مقام اونچا رکھنا ہے تو پھر کام بھی وہ کرنے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ ہاں، اگر بندوں کی نظر میں اپنے نفس کے اندر اونچا بننا ہے، اپنی بڑائی خود ہی سے بنائے رکھنی ہے، فخر اور تکبر خود ہی سے اختیار کیے رکھنا ہے، تو پھر انسان جو کچھ رویہ اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں مقبول نہیں ہوتا، وہ اللہ کی نظر میں اسے گرانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ مجھے بلندی درجات کس کے لیے حاصل کرنے ہیں، اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، مجھے افضل اعمال کس کو پیش کرنے ہیں، اللہ کے لیے یا لوگوں کو بتانے کے لیے۔ تو اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ جب شیطان یہ سمجھاتا ہے نا کہ اگر میں کسی کے ساتھ برائی کے جواب میں اچھائی کروں تو لوگ سمجھیں گے میں کمزور ہوں، لوگ سمجھیں گے مجھے بدلہ لینا نہیں آتا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو قرآن میں واضح طور پر آ جاتی کہ آپ برائی کے جواب میں ضرور بدلہ لیں، بڑھ چڑھ کے لیں، کیونکہ کوئی آپ کو کمزور نہ سمجھے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کمزوری کا تعلق جو ہے وہ انسان کے اس ایمان کی کمزوری سے ہے جو اس کو غلط راستے پر لے جاتی ہے۔ یعنی کمزور وہ نہیں ہوتا جو معاف کر رہا ہے، کمزور وہ ہوتا ہے جو بدلہ لینے پر اڑا ہوا ہے اور جس کے اندر معاف کرنے کی طاقت ہی نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرتا، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کر دیتا ہے۔ یعنی گویا معاف تو زمین پہ بندوں کو کر رہے ہیں اور بلندیاں اللہ سے لے رہے ہیں۔ یہ ہے اصل نیکی، کہ انسان نیکی زمین پہ کرے اور عرش پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے بلندی عطا کر دے۔ اسی طرح صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا،
معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت بڑھا دیتا ہے. کس کی نظر میں؟ اسی شخص کی نظر میں جس کے ساتھ آپ برائی کے جواب میں اچھائی کر رہے ہیں. وہ کل تک جو آپ کو بہت برا سمجھتا تھا، آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا تھا، آج وہی حیران ہے. آج وہی لوگوں میں بیٹھ کے آپ سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ شخص کیسا شخص ہے کہ میں اس کے ساتھ کچھ بھی کر لوں، اس نے پھر بھی میرے ساتھ بھلائی کی. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. تو اس کو 100% اپنے ایمان کا حصہ بنائیں کہ جب صدقہ دینے لگیں تو یاد رکھیں کہ بہترین چیز دیں اللہ کے راستے میں، زیادہ سے زیادہ دیں اللہ کے راستے میں، کیونکہ ہمارے اصل مال کو وہ بڑھانے کا ذریعہ ہے، اس میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں سے کمپنسیٹ ضرور کرتے ہیں. اسی طرح جب انسان معاف کرنے لگے تو شیطان کا وسوسہ، میں کیوں معاف کروں، وہ یہ سمجھے گا، وہ یہ سمجھے گا، ایسا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اللہ کے ہاں آپ کی عزت بڑھ جائے گی، تو یہی کافی ہے. اسی طرح جو اللہ کے کہے پر کہ اللہ کا حکم ہے، میں اس لیے عاجزی اختیار کر رہا ہوں، میں اس لیے غصہ نہیں کر رہا، میں اس لیے کسی سے بدلہ نہیں لے رہا، تو اللہ اسے بلندی اپنی جناب میں عطا کر دے گا. بس یہی تو چاہت ہے کہ اللہ کے ہاں کو بلندی مل جائے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عزت داروں میں شامل کر لے. تو یہ سارے ہیں وہ نسخے، اور یہ ہے اس کا انعام کہ جو کسی کو برائی کو بھلائی سے دور کرے گا، دنیا میں ہی اس کے انعامات شروع ہو جاتے ہیں. یعنی صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم میں سے ہر شخص آج کل شکوہ کرتا ہے مہنگائی بہت ہے، جتنا بھی کما لو پورا نہیں پڑتا. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی شاپنگ پہ زیادہ لگاتے ہیں، زندگی کے اسراف ہم نے بڑھا دیے ہیں اور صدقات کو کم کر دیے ہیں. تو اگر بے برکتی محسوس ہوتی ہے اور برکت لانا چاہتے ہیں، اپنے صدقات کو بڑھا دیں. آپ پھر دیکھیں کہ آپ کی طرف رزق کیسے لوٹ کر آتا ہے. آپ دیکھیں پورا جو سوشل میڈیا ہے وہ آج اس ویڈیو سے بھرا پڑا ہے کہ پیسہ کیسے کمائیں، کیسے کمائیں. ہر شخص طریقے بتا رہا ہے. آپ سوشل مارکیٹنگ شروع کر دیں، فلاں کر دیں، گھر بیٹھے یہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو نسخہ بتا رہے ہیں، صدقات کرنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے گا، زندگی میں برکت دے گا، بلاؤں کو ٹال دے گا، بیماریوں کو دور کر دے گا. اور جو شخص بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود کسی کا قصور معاف کر دے، اللہ اس کی عزت بڑھائے گا. اور شیطان کیسا خوبصورتی کے ساتھ مزین کر دیتا ہے دلوں میں کہ نہیں، اگر میں نے معاف کیا وہ سمجھے گا میں کمزور ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، وہ سمجھے گا کہ تم عزت دار ہو. اور جو اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے عاجزی کرے گا، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں بلندیاں عطا کرے گا. تو یہ بات جب پلے باندھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ برائی کے جواب میں اچھائی کرنا آسان ہو جائے گا. اور جب بھی ایسی کوئی تنگی آئے نا، میں کیوں معاف کروں، تو اپنا جواب تلاش کریں قرآن سے، میں کیوں کروں، اور یہ ساری باتیں یاد کریں، میں اس لیے کروں. ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور یہ دولت تو ملتی ہی نہیں ہے کسی کو مگر ان کو جو بڑے صبر کرنے والے ہوں. اور یہ تو کوئی مل ہی نہیں سکتا، یہ تو القا ہو ہی نہیں سکتی نعمت کسی پر مگر وہ جو بڑے ہی نصیبوں والا. کیا آپ کہتے ہیں نا، بڑا لکی ہے بھائی، بہت لکی ہے وہ شخص جو اس کو یہ نصیب ہو جائے کہ اس آیت پہ وہ عمل کر سکے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو اس پر عمل کرنے والے ہیں. یعنی برائیوں کو بھلائیوں سے ٹال دینے جیسی عظیم خصلت، عظیم صفت، یہ ایک دولت ہے، یہ ایک نعمت ہے، یہ رزق ہے اللہ کی طرف سے، یہ کریمی ہے اس کی، یہ اس کا فضل ہے جس کو نصیب ہو جاتا ہے. اور یہ انہی لوگوں کو ملتی ہے جو تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں. یعنی شعوری طور پر جیسے ہی وہ وقت آتا ہے اور ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں، تو وہ ان پر صبر کا ڈیسیجن لیتے ہیں کہ مجھے اس پر صبر کرنا ہے. اور یہ دولت اسے ملتی ہے جو اللہ کے ہاں بڑا ہی نصیبوں والا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہی بڑے، آپ سوچیں کہ ایسے ہیں کہ جس میں آپ کہتے ہیں نا قابل رشک الفاظ ہیں، کہ وہ جو بڑا ہی کوئی نصیب کوئی ہوگا جو نصیبوں والا ہوگا، جو اتنا صبر اس کے اندر اللہ اونڈیر دے، القا کر دے، اس کے اندر صبر بھی، عفو درگزر بھی، اللہ اچھا اخلاق بھی، پھر اس کے اندر کوئی تنگی بھی نہ رہے، وہ لوگوں کو بھی نہ جتاتا پھرے، غیبتیں بھی نہ کرتا پھرے، ایسے معاف کرے جیسے کہ بڑا شان سے معاف کرے کہ کسی کو بتائے بھی نہ کہ میں نے کیا اور کیسے کیا. یہ بڑا نصیبوں والا فیصلہ ہے. تو یہ بڑے نصیب کی ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے.
تو یہ ہے وہ اللہ کا کرم جس کو مانگنا چاہیے کہ اللہم ابسط علینا من رحمتک و برکتک. تو یہ ہے وہ چیز، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں رزق جو ہے یا فضل جو ہے وہ صرف پیسے کی شکل میں ہے، بڑے گھر کی شکل میں ہے. اسے ہم کہتے ہیں کسی کا بڑا کاروبار دیکھیں کامیاب، او کا بڑا فضل ہے جی اللہ کا اس پہ. لیکن ان لوگوں پہ فضل کون سمجھتا ہے؟ اس کو نظر آتا ہے جو برائی کے جواب میں اچھائیاں کرتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں، اپنے رشتے نبھاتے ہیں، اپنے پیاروں کو گلے لگاتے ہیں، ان کے شکوے اور گلے نہیں کرتے رہتے، ان کے اندر سے خامیاں تلاش نہیں کرتے رہتے، ان درگزر سے کام لیتے ہیں. تو اس سے ایسے ہی معلوم ہوا کہ اچھے اخلاق والا ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یعنی یہ ایک دولت ہے. اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اچھا اخلاق اپنانے کی کوشش کرے. کیونکہ ویسے ہم کسی کے پاس کوئی دولت دیکھیں، کوئی نعمت دیکھیں تو ہم کتنے حسد کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بس یہ بھی مجھے مل جائے کسی طرح، جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی آ جائے، اور اس کے لیے طریقے سوچتے ہیں، طریقے پوچھتے ہیں یا کیسے ہم بھی بن جائیں گے. تو یہ ہے وہ چیز کہ جب کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ اس کے اندر یہ صفت ہے تو اس سے ضرور پوچھیں، ضرور نسخے لیں. آپ کیسے معاف کر دیتے ہیں؟ کیسے آپ پہ اثر نہیں ہوتا جب کوئی شخص آپ کے ساتھ غلط کرے؟ تو اس کے اندر بھی رش کرنا چاہیے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنوں میں زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے ان میں سب سے زیادہ اچھا ہے. گویا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا جب تک انسان کا اخلاق درست نہیں ہوتا. تو گویا وہ نمازیں پڑھنے والا، زکاتیں دینے والا، حج کرنے والا، عمرے کرنے والا بھی بن جائے، اس کا ایمان ناقص رہے گا جب تک کہ اس کے اخلاق جو ہیں وہ نہ بن جائیں جو قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. اور اپنے اخلاق کو ہر انسان سب سے پہلے خود چیک کر سکتا ہے. کھولیں قرآن اور اپنے آپ کو پیش کر دیں، دیکھیں کہ کیا قرآن مجید جو کہتا ہے میں اس کے مطابق ہوں. تو اگر اس کے مطابق ہوں تو ایمان کامل ہے، اگر اخلاق اس سے مختلف ہیں تو پھر ایمان ناقص ہے، جسے کاملیت کی طرف لانے کی ضرورت ہے، اکمل بنانے کی ضرورت ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ اکمل درجے پر تھا، یعنی صرف اپنوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا نہیں تھا، بلکہ دشمن کے لیے بھی آپ بے انتہا با اخلاق تھے. تو یہ درجہ پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے، جس سے انسان کے اندر ایک انرجی آتی ہے، ایک آئیڈیا آتا ہے کہ آپ اس صورت میں بھی کسی کو معاف کر سکتے ہیں، اتنی شان سے بھی کر سکتے ہیں. پھر انسان اس کو فالو کرنے کے لیے اپنے لیے ارادے باندھتا ہے. کیونکہ جب ہمارے پاس کوئی رول ماڈل ہی نہیں ہوتا اور ہم معاشرے میں ایسے ہی لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں جو ایک کی چار سناتے ہیں، تو ہمارا بھی خیال ہوتا ہے کہ ہم چار کی آٹھ سنا لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے. آج کل تو ایسے ہی ٹرینڈ چل رہا ہے. تو ٹرینڈ اصل میں وہی ہے جو اسوہ حسنہ کی شکل میں ہے، جو صحابہ کرام کی زندگیوں کی شکل میں ہے. اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ اس رول ماڈل کے ساتھ رکھیں گے تو زندگی کے فیصلے کرنا آسان ہوں گے، ایمان بڑھانا آسان ہوگا، اپنا اخلاق مینٹین کرنا آسان ہوگا. سمجھ میں آ جائے گا رشتہ داروں کی برائی کے جواب میں مجھے کیا کرنا ہے، فلانا شخص میرے ساتھ تو اچھا نہیں ہے، مجھے کیسے رہنا ہے. کیونکہ آپ کو ایک دم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد آئے گی، صحابہ کی زندگی کا کوئی واقعہ یاد آئے گا اور آپ کے لیے فیصلہ لینا آسان ہوگا. حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا کی مسجد میں تھے تو ان کے پاس کچھ دیہاتی لوگ آئے اور انہوں نے عرض کی کہ انسان کو عطا کی جانے والی بہترین چیز کون سی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا اخلاق. ہم ہوں اور ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ انسانوں کو جو چیزیں ملی ہیں سب سے اچھا کیا ہے جو آپ کے پاس ہے، کسی انسان سے ویسے ہی پوچھیں آپ کے پاس اب، وہ کہے گا میری 8 گاڑیاں، میں میرے نوکر چاکر، بڑی گاڑی، اتنا بڑا کاروبار، مختلف ملکوں میں میرے کاروبار پھیلے ہوئے ہیں، اولاد اتنی اچھی ہے، میرا سب کچھ ہے. کون ہے جس کا جواب یہ ہوگا کہ اخلاق جس کا اچھا ہے اصل میں وہ بہترین ہے، اصل میں وہ قابل رشک ہے، اصل میں اس کی طرف لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور وش کرنا چاہیے کاش ہمارا بھی اخلاق ایسا ہو جائے. تو گویا بہترین انسانوں میں شامل ہونے کے لیے جو ایک خصلت اپنانے کی ضرورت ہے وہ اچھا اخلاق ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس شخص کی صورت اور اخلاق کو اچھا بنایا اور اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق بھی مل گئی
اسے وہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ گویا اس میں صرف یہ نہیں کہا کہ جس نے اسلام قبول کیا بس وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اسلام تو بس ایک انٹری ٹکٹ ہے، ٹکٹ تو آپ کے پاس آ گیا، اب گھر دروازے میں انٹر ہوئے، اب اصل زندگی وہاں شروع ہوگی کہ اس اسلام کو کیا سمجھا، جو اسلام نے جو طریقے بتائے تھے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو کیسے جنت کے قابل بنایا، کیا کچھ کیا۔ تو اس میں کیا ہے، جس کو اچھا اخلاق کرنے کی توفیق مل گئی اسلام کے بعد، یعنی اس پر عمل کرنا بھی آ گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اور اخلاق صرف مسکرانے کا نام نہیں ہے، 2 گھنٹے کسی کے ساتھ چائے پہ گپ شپ کر لینے کا نام نہیں ہے۔ اخلاق ایک اس فطرت کا نام ہے جس فطرت کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے۔ پھر ایک اچھی فطرت، یعنی فطرت ہوتا ہے اپنے آپ پر کام کرنا، اپنا تزکیہ کرنا، اپنے اندر سے چھانٹی کرنا، یعنی جو اچھی باتیں ہیں وہ ڈالنا، اور جو فطرت کے اندر غلط عادات ہیں ان کو نکالنا۔ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی عادات میں نے اپنانے کی کوشش کی ہیں لیکن ہوئی نہیں ہے، تو کوشش آخری سانس تک کرنے کا نام ہے۔ اپنے نفس پر کام کرنا، اپنی برائیوں کو اچھائیوں سے بدلنا، آخری سانس تک کرنے کا کام ہے۔ یہ 1 دن 2 دن کرنے کا کام نہیں ہے اور پھر اپنے آپ سے مایوس ہو جانا کہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ تو یہ شعوری کوشش جو ہے، اور بالکل انصاف کے ساتھ اپنے ساتھ معاملہ کرنا، اپنے ساتھ فیئر ڈیلنگ میں رہنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں نہیں نہیں میں تو بڑی صابر ہوں، میں تو بہت اچھی ہوں، لیکن دنیا آپ پہ گواہی دیتی ہو کہ اس کا اخلاق بہت برا ہے، اس کی زبان بہت تیز ہے، یہ بہت تکلیف دیتی ہے، اس کے اندر تانا دینے کی عادت ہے، اور آپ کہیں نہیں نہیں یہ سب میرے خلاف ہے نا، لوگ اس لیے ہی ایسی باتیں کرتے ہیں، میں ہوں نہیں ایسی۔ تو بعض دفعہ کچھ عادات ہمیں خود نظر آتی ہیں اپنے اندر جو کمی بیشی ہے، اور بعض دفعہ لوگ ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہمارے بچے ہمیں کچھ ایسی چیزیں بتا کے ہماری مدد کرتے ہیں، تو اس پر غور کریں، کیونکہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، اس کے اندر کہیں نہ کہیں سچائی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو پھر اس پہ غور کرتے ہوئے اپنی عادات میں دیکھیں کہ مجھے اس پر کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ سب سے بڑی ذمہ داری اس دنیا میں ہمارے اپنے نفس کی اصلاح کی ذمہ داری ہے۔ ہم 2 ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، ایک ہے اصلاح نفس کرنا، یعنی اپنے نفس کی اصلاح، ایک ہے اصلاح غیر کرنا، دوسروں کی اصلاح کرنا۔ یہ 2 ہی کام ہے جسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، کہ معروف کی دعوت دو، کس کو؟ اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی، اور برائی سے روکو، کس کو؟ اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ تو اس لیے گویا برائی کے جواب میں اپنے آپ کو برائی سے روکنا بھی جو ہے وہ دین کا تقاضا ہے، صرف وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اپنے آپ کو بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، مجھے اپنے آپ کو اس لیول پر نہیں لے کر جانا جہاں جا کے برائی برائی بنتی ہے۔ پھر اسی طرح آتا ہے، کیونکہ جب انسان کسی کے ساتھ برائی کے جواب میں نیکی کرنے لگتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، دیکھو تمہاری عزت نہیں کی فلاں نے، دیکھو تمہیں سب کے سامنے کہہ دیا، اسے کیا حق پہنچتا تھا کہ تمہیں ایسے کہے، تمہیں چاہیے کہ تم اس کے ساتھ یہ کرو، تمہیں چاہیے کہ تم آئندہ کبھی نہ ملو، تمہیں چاہیے کہ تم جا کے سارے خاندان کو بتاؤ کہ وہ شخص کتنا وہ ہے جو کہ لوگوں کے سامنے بڑا اچھا بنتا ہے۔ تو گویا شیطان ہماری اچھائی کے خیال کو فوراً ہی کسی برائی میں بدلنے کی پلاننگ کرتا ہے، دل میں تنگی ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے کہ تمہیں معاف نہیں کرنا چاہیے، بدلہ لینا چاہیے، کیونکہ وہ ہے ہی اس قابل، اگر تم بار بار معاف کرو گے تو وہ یہ سمجھے گا کہ تم کمزور ہو۔ تو اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر تمہیں شیطان اکسائے، ایسی باتیں دل میں ڈالے کہ برائی کے جواب میں برائی کرو، تو اللہ کی پناہ مانگ لو، بے شک وہی سنتا اور جانتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی، انسان کی ویکنس کو یہاں پہ ایڈریس کیا ہے کہ انسان ویک ہے، ایک دم اسے خیال آتا ہے کہ نہیں نہیں میں کیوں بھلا کروں، یہ تو ایسا نہ ہو جائے۔ تو یہ شیطان کی اکساہٹ ہے جو انسان کو برائی کے جواب میں اچھائی نہیں کرنے دیتی۔ اسی لیے یہاں بات آتی ہے کہ اگر شیطان برائیوں پر ابھارے، ایک کی 4 سنانے کی رغبت دلائے، اور اس نیک خصلت سے اور اس کے علاوہ اور نیکیوں سے منحرف کرنے کی کوشش کرے، انسان کے دل کو بدظن کرنے کی کوشش کرے، تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو، فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اللہ میں تو اس کی حمز یعنی اکساہٹ، ایک آپ کہتے ہیں نا آئیڈیا وسپر ذرا سا کر دینا، اس کی کوئی پھونک مار جانا کوئی ایسی بات کہہ کے، میں تو پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے قریب بھی آئے، نہ کہ یہ کہ وہ مجھ سے وہ کام کروائے، تو نہ قریب آئے نہ اس کی کوئی وسپر ہو، اور اللہ کی پناہ مانگ کر اپنی نیکی کے خیال پر قائم رہو، یعنی اس آیت ہی پر قائم رہو کہ مجھے برائی کے جواب میں برائی نہیں کرنی ہے، مجھے اس کے جواب میں بھلائی ہی کرنی ہے، اور شیطان کی راہ اختیار بالکل نہ کرو، یعنی ایک دم دل کے آنے والے اس خیال کو یہ سمجھ لیا جائے کہ میرے اوپر شیطان کا حملہ ہو رہا ہے، اس نے جیسے ہی دیکھا کہ میں نیکی کا ارادہ کر رہی ہوں، میں کسی کے برائی کو برا نہیں سمجھ رہی، میں اس کے بارے میں بدظن نہیں ہو رہی، بلکہ میں اسے ایک عذر دے رہی ہوں کہ غصے میں کہہ دیا ہوگا، بس اسے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، کوئی بات نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ پریشان ہے، چلو میں بعد میں پوچھ لوں گی، اس کی اصلاح کر دوں گی، تو یہ مجھے اگر شیطان اس بات سے بہکا رہا ہے تو مجھے شیطان کی بات نہیں سننی ہے۔ تو اس لیے بعض دفعہ ہمارے ارد گرد کے لوگ شیطان کا کام آسان کر رہے ہوتے ہیں، وہ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، تو کہنے والا چاہے وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو، وہ ماں کیوں نہ ہو، وہ کوئی اولاد کیوں نہ ہو، تو یہ بات سمجھنی ہے کہ اس آیت پر قائم ہونا ہے، اور اس کے خلاف جتنے بھی خیالات ہیں، آئیڈیاز ہیں، چاہے وہ میرے اپنے ہیں چاہے وہ کسی اور کے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ بے شک وہی تمہارے پناہ طلب کرنے کو سننے والا اور تمہارے احوال کو جاننے والا ہے۔ اللہ سے بہتر کون ہے جس کو پتہ نہیں چلا کیا اس نے کیا کیا تھا اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ؟ تو یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سن بھی رہا ہے اور ہمارے حال کو جانتا ہے، اور اس ساری سچویشن کو جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ برائی کے جواب میں برائی نہیں کیجیے گا، اور اللہ سے بڑھ کر کون خیر خواہ ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کس کی بتائی ہوئی بات جو ہے وہ درست ثابت ہو سکتی ہے؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے مواقع کے اوپر بڑا غصہ آتا ہے، ایک دم سے بس پارا ہائی ہوتا ہے، اندر ایک آگ لگ جاتی ہے، اسے کیسے ختم کریں؟ تو یاد رہے کہ غصہ آنے کا ایک سبب شیطان کا وسوسہ ڈالنا ہے، یعنی وہ جو آگ لگی ہے وہ اصل میں شیطان تھا، کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے نا، تو وہ شیطان تھا جس نے آپ کے اوپر اٹیک کیا، اور جب کسی انسان کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور اس سے انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ غصہ ختم ہوتا چلا جائے گا، یعنی اپنے آپ کو ہینڈل کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں ایسے سچویشن میں دوسرے کو قابو کرنے لگتے ہیں، تم تو ہو ہی ایسے، تم نے یہ کیا، اس کو چھوڑ دے، اب اس وقت شیطان بیچ میں آ گیا ہے، دو بھائیوں کے درمیان میں، دو نئے اچھے پیارے لوگوں کے درمیان میں آیا ہے شیطان، اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس بھائی کو چھوڑ دیں جو برائی کی بات کر رہا ہے، آپ فوراً اللہ کی پناہ میں آنے کی، سیفٹی میں آنے کی کوشش کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ حضرت سلمان بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دو شخصوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، ان میں سے ایک کو شدید غصہ آ گیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر وہ اسے پڑھ لیتا تو ضرور اس کا غصہ چلا جاتا، اور وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس شخص نے عرض کی کیا آپ مجھے مجنون گمان کر رہے ہیں؟ یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا جب کہ اس وقت کسی کو کہو کہ بھئی اعوذ باللہ پڑھو، تو اس نے کہا آپ مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو یعنی کہ جب بھی تمہیں غصہ آ جائے، جب کوئی ایسی کیفیت ہو جائے تو کیا کرو؟ شیطان سے پناہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ شیطان انسان کے اندر وہ برائی، وہ تنگی ڈال رہا ہے، جب شیطان کوئی دھکا دے کے دور کر دیں گے، دشمن کو ہرا دیں گے، تو خود بخود انسان جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ آپ کی بات سن رہا ہے، آپ کے حال کو جان رہا ہے، آپ کی تکلیف کو سمجھ رہا ہے جو دوسرے کے برائی کی وجہ سے آپ کو پہنچی ہے، تو اللہ کا جاننا کافی ہے اور اس کے جواب میں وہی کیا جائے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات آتی ہے قرآن میں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ صبر کیجئے، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی آپ تسبیح کرنا شروع ہو جائیے، وقم من الساجدین، آپ اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ اللہ کے آگے سجدہ کرنے والوں میں رہیے، مطلب آپ ان کے لیول پہ نہ اتر آئیے۔ پھر اسی طرح غصے پر اگر ہم قابو پا لیتے ہیں، خود کو دبا لیتے ہیں،
بھلائی کے لیے تیار کر لیتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ملتی ہے؟ کہ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص زوراور نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، زوراور وہ شخص ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے۔ گویا پہلوان وہ ہے جو دوسروں پہ نہیں جس کا زور چلتا، جو ہر ایک کو ہرا نہیں دیتا، قابو نہیں کر لیتا، بلکہ وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو غصے میں قابو کر سکے، اپنے آپ کو سمجھا سکے۔ تو یہ ہے اصل بات، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے وہ سب سے مشکل ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے۔ دنیا میں لوگوں کی اصلاح کرنا بڑا آسان ہے، اپنے نفس کو تیار کرنا نیکی پر یہ جہاد اکبر میں سے ہے۔ لہٰذا اپنے نفس کو جب جیسے جیسے اللہ کے ساتھ باندھتے جائیں گے، اس کے احکامات اس کو یاد کراتے جائیں گے، قرآن پہ عمل کرتے جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ ہمارا نفس خود بخود ان احکامات کو آسانی سے کرنے کے قابل ہو جائے گا، کیونکہ نفس کو آپ جو عادت ڈالتے ہیں یہ ویسا بن جاتا ہے۔ آج تک کبھی ہم نے اس کو عادت ہی نہیں ڈالی کہ برائی کے جواب میں اچھائی کرنی ہے، عادت ہی نہیں ڈالی کہ جو ہمیں نہیں دے رہا ہمیں اس کو بھی دینا ہوگا، ہم نے عادت ہی نہیں ڈالی کہ جو ہمیں عزت نہیں دے رہا ہم اسے عزت دوسرے کو عزت دے دیں، کیونکہ وہ اللہ ہے، العزت للہ جمیعا۔ جب اللہ نے کہا کہ عزت دے تو ہمارا کیا گیا، ہم نے ہر ایک کو عزت دے دینی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے غصے کے تقاضے کو پورا کرنے پر قادر ہو، اس کے باوجود وہ اپنے غصے کو ضبط کر لے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلا کر فرمائے گا کہ تم حور عین میں سے جس حور کو چاہو لے لو۔ اللہ اکبر! غصے کو پی جانا ہماری ہیلتھ کے لیے اچھا ہے، ہماری اپنی ذات کے لیے اچھا ہے۔ کتنے بڑے بڑے انعام ہیں، ایک چھوٹی سی نیکی کہ غصے کو معاف کرنا، درگزر کر دینا، معاف کر جانا، برائی کو برائی سے دور نہ کرنا، یہ کہنے کو کتنی معمولی بات لگتی ہے، لیکن آپ انعام دیکھیں کہ اس پر انعام اللہ عطا کر رہا ہے، یعنی ہم معاملہ بندوں سے کر رہے ہیں اور انعام اللہ کی طرف سے پاتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں قرآن پر عمل کرنے کا نتیجہ، کہ یہاں پر آپ جو کچھ کریں گے وہ ہوگا تو بندوں کے ساتھ، لیکن بدلہ بندوں سے نہیں لینا، بدلہ اور اجر نہیں چاہنا، یہ نہیں سوچنا میں نے تو اس کے ساتھ بہت اچھا کیا تھا تو اس نے میرے ساتھ برا کیوں کیا۔ اس لیے کیا کہ اس کے پاس یہی تھا جو دے سکتا تھا آپ کو، آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ نے وہ دیا۔ تو اگر آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا تو بدلہ بندوں سے نہ چاہیں، آپ نے کسی کو تو رشتہ دار کو تحفہ دیا، بدلہ بندوں سے نہ چاہیں، کیونکہ اللہ نے کہا وہ بدلہ تو میرے ذمے پہ آ گیا۔ تو گویا وہ ذمہ اللہ کا ہے کہ آپ کو وہ نواز دے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ ہمیں بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم بن مانگے جو نوازے جا رہے ہوتے ہیں وہ ہماری ہی نیکیوں کا بعض دفعہ بدل مل رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی انعام مل رہا ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ چیزیں تو ہمارا حق تھیں۔ اسی طرح غصہ کرنے کے دینی اور دنیاوی نقصانات ہیں باقاعدہ طور پر۔ غصہ کرنے والا صبر، عاجزی، انکساری جیسے عظیم جو اوصاف ہیں ان سے محروم ہو جاتا ہے، جن پر باقاعدہ اجر ملنے والا ہوتا ہے، یعنی یہ قابل اجر ہیں، یہ جنت تک لے جانے والے اعمال ہیں، اور ایک غصہ کرنے والا ان سے محروم ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پر غصہ اسی شخص کو آتا ہے جس میں تکبر اور فخر اور غرور کا مادہ ہو، چاہے وہ اسے دیکھ پائے یا نہ دیکھے۔ عمومی طور پر آپ دیکھیں لوگوں کو اپنے اندر پائے جانے والے تکبر کا اندازہ نہیں ہوتا، انہیں لگتا ہے نہیں نہیں میں تو کوئی بالکل متکبر نہیں ہوں، لیکن آپ ان کی گفتگو سنیں، الفاظ سنیں، اور ذرا سی بات نہیں ہوتی کہ ان کا بھڑکنا دیکھیں، ان کا شاؤٹ کرنا دیکھیں، ان کی آواز کی بلندی دیکھیں، اور لوگوں کو قابو پانا دیکھیں، دوسرے کو دبانا دیکھیں، دوسروں کی کا ذکر کرتے ہوئے انداز دیکھیں کہ کس طرح لوگوں کو کس الفاظ سے یاد کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ بات کہ انسان کا کے اندر جو تکبر ہے یہ شیطان کی صفات میں سے ایک چیز ہے، تو پناہ مانگنی چاہیے اس بات سے کہ انسان کسی بھی طرح کوئی بھی تکبر یا فخر کا شکار ہو، کیونکہ اللہ کو مختالاً فخور، اپنے آپ کو پسندیدہ بنانے والے، اپنے اوپر خود ہی فخر کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ اس لیے اپنے اندر جب عاجزی اختیار کی جائے گی انشاءاللہ خود بخود غصہ بھی جائے گا، اور جب غصہ تکبر جائے گا تو غصہ خود بخود جائے گا۔ پھر غصے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت نہیں کر پاتا اور حدود توڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی جیسے رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے
تو وہ اپنے بھائیوں کو کاٹ رہا ہوتا ہے، میرے مرنے پر میری شکل نہ دیکھنا آ کے، پھر ان کی جائیدادیں ہڑپ کر جاتا ہے کیونکہ قطع تعلق ہی کر لیتا ہے، نہ ملیں گے نہ جائیداد کا کوئی مطالبہ کرے گا۔ تو گویا انسان جو ہے وہ جب اپنے ایک برائی پہ قابو پاتا ہے تو گویا بے شمار نیکیوں کو حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر غصہ کرنے والا کمزور ہوتا ہے، یہ بات پکی ہے۔ جو شخص ایموشنلی اعصابی طور پر جتنا کمزور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو غصہ زیادہ آتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بات کو دلیل سے سمجھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ جب وہ قابل نہیں ہے، وہ قاصر ہے اس بات سے کہ میں نارمل بات کر کے کسی سے کمیونیکیشن کر سکوں، ڈائلاگ سے اپنی بات سمجھا سکوں، تو اسے یہ لگتا ہے کہ شارٹ کٹ ہے کہ میں غصہ کر کے اپنی آواز کو اونچا کروں، اور جب میں غصہ کروں گا سارے لوگ دب جائیں گے، اس طرح میرا جو ہے وہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ حالانکہ اس سے اس کا اپنا ہی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور جب بلڈ پریشر کا مریض غصہ کرے تو اسے فالج ہو سکتا ہے، اس کے دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے، برین ہیمریج ہو سکتا ہے، جو اس کے اپنی ذات ہی کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے، اور اس کے اثرات یعنی غصے کے اثرات ہر دفعہ اس کی باڈی کو ڈیمیج کرتے ہیں، اور اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح سب سے بڑا نقصان اپنی ذات کو پہنچاتا ہے۔ پھر ایسا شخص جو ہے وہ دوسروں کے اندر اپنی عزت کو کھو دیتا ہے۔ پھر غصہ کرنے سے لڑائی جھگڑا جنم لیتا ہے، بسا اوقات اس میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے جس سے رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، بندہ اپنے مخلص رشتوں سے، اپنے دوستوں سے محروم ہو جاتا ہے، اپنے پیارے جو ہوتے ہیں وہ بے عزت نہیں کر رہے ہوتے، اس سے ملنا نہیں چاہتے، دور دور رہتے ہیں، اپنی اولاد جو ہے وہ ماں باپ سے دور دور بھاگتی ہے، ان کی قربت میں نہیں آنا چاہتی، ان کو اچھا نہیں سمجھتی دل سے، بس مجبوراً ساتھ تو رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا روب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے اندر اگر غصہ پایا جاتا ہے تو بیوی کے دل سے اس کی محبت ختم ہونے لگتی ہے، پھر اسی طرح وہ اپنائیت جو ایک میاں بیوی کے ریلیشن میں ہونی چاہیے وہ ختم ہونے لگتی ہے، ایک دوسرے کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غصے کی حالت میں بعض اوقات انسان ایسے کام کر جاتا ہے جو اس کے لیے مستقل پریشانی اور ڈپریشن کا باعث بن جاتے ہیں، جیسے غصے کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دینا یا کسی کو قتل کر دینا۔ اسی طرح حابیل قابیل کا قصہ دیکھیں جس میں اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، لیکن جب قتل کر دیا پھر اسے پچھتاوا ہوا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے بھائی کو نہیں قتل کرنا چاہیے تھا، لیکن اب اس کا کیا مداوا تھا۔ تو کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان جب کسی کے ساتھ برائی کرنے میں حد سے گزر جاتا ہے اور اس کے ساتھ بدلے میں اتر آتا ہے تو وہ نقصان کر بیٹھتا ہے جس کا مداوا نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح بیوی کو طلاق دے کے الگ تو کر دیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ بچے رل گئے، اپنا گھر ختم ہو گیا، پھر چاہے دوسری شادیاں بھی کر لیں وہ سکھ نہیں لوٹ کے آتا پھر کبھی، کیونکہ انسان کے جب بچے ہوتے ہیں اس کے ایک اپنی محبت ہوتی ہے، ایک شادی ہوتی ہے، اسے نبھانا، اسے مینٹین کرنا ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس شادی ہو گئی اس کا مطلب ہے باقی اب جس طرح مرضی ہم قابو کریں، بیوی کو میاں، میاں کو بیوی، اور ایک دوسرے کی عزت کریں کریں نہ کریں، اب تو ہم میاں بیوی بن گئے ہیں، بس ایک دوسرے کے ساتھ گزار لیں۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ یہ تمام وہ جو باتیں ہیں یہ صرف باہر والوں کے لیے نہیں ہیں، برائی کے جواب میں اچھائی کا رویہ اختیار کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا، رسپیکٹ کرنا، لحاظ کرنا، یہ سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ جبھی تو گھر بسے رہتے ہیں، تبھی تو وہ لحاظ قائم رہتا ہے جس سے کہ گھروں میں خوشیاں اور خوشحالیاں رہتی ہیں۔ اگر یہی رویہ اپنے گھر میں ہونے لگے تو یہ بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں، تبھی گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح غصے کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلا وجہ غصہ کرنا یعنی ایک عادت بن جاتی ہے، ایک مزاج بن جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ بچوں کو جب ضد کرتے ہیں تو وہ زمین پہ لیٹ جاتے ہیں، پاؤں مارتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک عادت بنا لی ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز فرمائش کرنی ہے اور ماں کو پریشرائز کرنا ہے تو اس طرح کرو، اس طرح فوراً چیز مل جاتی ہے۔ تو جب تک ہم اس عادت کو ختم نہیں کرتے کہ مجھے بلا وجہ غصہ کر کے اپنی بات نہیں منوانی ہے، مجھے چیخ کے بات نہیں کرنی ہے، تو بلا وجہ غصہ کرنا، کسی کو معاف ہی نہ کر پا سکنا، بدلہ لینے کے در پہ رہنا، ساری عمر یہ سوچتے رہنا میں اسے کبھی معاف نہ کروں، میں تو مر کر بھی معاف نہ کروں، دوسرے کو گرا کر سکون محسوس کرنا، انتقامی سوچ لے کر زندگی گزارنا، یہ سب ذہنی بیماریاں ہیں، یہ جس کا علاج کروانا چاہیے، باقاعدہ سیشنز لینے چاہیے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے اثر نہیں ہوتا
یعنی قرآن کا مطالعہ زیادہ کریں، قرآن کے مجالس میں بیٹھیں جس سے دل کو شفا ملتی ہے، انسان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر فاقہ نہیں ہوتا، باقاعدہ سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں، سائیکالوجسٹ کو دکھائیں، اپنا علاج کروائیں، کیونکہ اس کے علاج ہوتے ہیں۔ یہ اگر انسان کے اندر بیماریاں پل رہی ہیں، عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں بخار ہو جاتا ہے، کچھ اور بیماری ہوتی ہے، تو ہم فوراً ڈاکٹر پہ بھاگتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں لوگ میری مدد کریں، لوگ میرے آگے پیچھے ہوں، مجھے اس بیماری سے نکلنے میں مدد کریں۔ لیکن جب ہم ذہنی بیمار ہوتے ہیں، اخلاقی بیمار ہوتے ہیں، ہمیں سائیکولوجیکل بیماریاں لگ جاتی ہیں، لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا غصہ میرے لیے ٹینشن کا باعث ہے، آپ کے غصے سے میں بیمار پڑ رہی ہوں، میری عزت خطرے میں ہے کیونکہ آپ ہر وقت مجھے اس طرح بات کرتے ہیں، میرے بچے جو ہیں وہ بد اخلاقی سیکھ رہے ہیں۔ تو کتنے لوگ ہیں جو ریئلائز کر پاتے ہیں کہ یہ میرے گھر والے میری کیئر کر رہے ہیں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جا کے اپنا علاج کرواؤ تاکہ ہم بھی سکون کی زندگی گزاریں۔ تو یہ گواہیاں، یہ جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، اپنے پیاروں کا تکلیف میں رہنا، ہم انہیں چاہے کنالوں کے گھروں میں پال رہے ہوں، ہر برانڈ دلا رہے ہوں، کھانا پینا گاڑیاں کیا کچھ نہ عیاشی دے رہے ہوں، لیکن اگر ہماری بد اخلاقی ان کی زندگی کو جیرن کیے ہوئے ہے تو ہمیں سوچ آنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں اپنوں کو ہی اذیت دے رہا ہوں جبکہ میں دنیاوی ہر آسائش کے لیے محنت کرتا ہوں۔ پھر یہ نہ صرف دوسروں کے لیے اذیت ہے، خود اس کے اپنے لیے بڑا تکلیف دہ عمل ہے، کیونکہ وہ جو شخص غصہ کر رہا ہوتا ہے یا برائی کر رہا ہوتا ہے کسی کے ساتھ، ظلم کر رہا ہوتا ہے کسی کے ساتھ، اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ یہ غلط کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ جب کرتا ہے تو اس کا ضمیر ہمیشہ ایک گلٹ میں رہتا ہے۔ ایسا شخص آہستہ آہستہ تنہا ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ جب تک مجبوری ہے، بچے چھوٹے ہیں تو وہ رہیں گے، جیسے جیسے موقع ملے گا وہ نکل جائیں گے، بیوی اپنی ایکٹیویٹی میں مگن ہو جائے گی، اپنی زندگی کو ایک الگ دھارے پہ موڑ لے گی، کیونکہ میرا تو گزارا نہیں ہے اس شخص کے ساتھ، رہے گی تو ساتھ لیکن اپنے آپ کو ڈٹیچ کر لے گی، وہ ہوگی آپ ہی کے ساتھ لیکن شاید دل اس کا آپ کے ساتھ نہ ہو، پھر کوئی اس کی عزت ہی نہیں کرتا۔ روب میں تو وہ لگتا ہے اس کو کہ سارے میرے روب میں آتے ہیں میرے، لیکن دل سے اتر جانا سب سے بڑا زوال ہے، کسی کے دل سے اتر جانا، چاہے پھر آپ کسی بہت بڑی پوسٹ پہ یا بڑی کرسی پہ کیوں نہ بیٹھ جائیں، اور دلوں پر حکمرانی کرنا سب سے بڑی حکومت ہے، چاہے آپ کسی بھی پوسٹ پہ نہ ہوں۔ تو اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی اولاد کی پرورش میں یہ برائیاں اس کی اولاد کو ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اولاد اپنے والدین کا عکس ہوا کرتی ہے۔ بیٹیاں ویسی ہوتی ہیں جیسے ماں کا مزاج ہوتا ہے، بیٹے بالکل ویسے کاپی کرتے ہیں جیسے باپ بولتا ہے، اگر وہ چیختا ہے، غصہ کرتا ہے، آپ دیکھیں گے بچہ کہ ابھی ٹین ایج نہیں آئے گی کہ وہ بالکل باپ کی طرح بیہیو کرے گا، کیونکہ بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کا ریلیشن آپ کی بیوی سے کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں اگر باپ میری ماں سے ایسے بات کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، اور گویا ڈھلتے ڈھلتے وہ وہی بن جاتا ہے، اور نسل در نسل یہ بیماریاں، یہ برائیاں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک اور نسل ایسی کھڑی ہوتی ہے جس سے چھٹکارا پانے کے لیے لوگ منتظر ہوتے ہیں۔ تو جس طرح ہماری آنکھوں کا رنگ، ہمارے بالوں کا رنگ، ہماری جلد کا رنگ ہمارے بچوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے کہ یہ بالکل اپنی آنکھیں اس کی ماں جیسی ہیں، اس کا بولنا اس کے باپ جیسا ہے، اس کی رنگت اس کی دادی جیسی ہے، اسی طرح ہمارے اخلاق بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ دیکھیں میرا اخلاق جو ہے اگر میری اولاد میں ٹرانسفر ہو تو کیا میں ایسی اولاد یا ایسی نسل کو بڑھانا چاہوں گی؟ کیا یہ میرے حق میں حجت ہوگا یا میرے خلاف حجت ہوگا؟ تو جیسے ہماری وش ہوتی ہے کہ بڑے خوبصورت سی آنکھیں ہوں، بڑا اچھا سا نقش نین نقش ہوں، اسی طرح یہ بھی خواہش رکھیں کہ میرے اخلاق سے بننے والی جو نسل آگے ہے وہ بہترین اخلاق کی مالک ہو۔ جیسا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں تو اسماعیل انعام ہو جاتے ہیں۔ کس کا عکس ہیں؟ اپنے باپ کا عکس ہیں۔ کس کی اطاعت لے رہے ہیں؟ اپنے باپ کی اطاعت کو کاپی کر رہے ہیں جو اللہ کے آگے ہے۔ تو ہم سب دیکھیں، غور کریں، کہیں اولاد میں کوئی جھول نظر آئے، فوراً دیکھیں کیا یہ جھول میری طرف سے جا رہا ہے، کیا یہ میرا عکس ہے اس میں، اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ بعض دفعہ ہم بچوں کو بہت زیادہ کہتے ہیں یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ تو بات ایسے کرتا ہے، یہ تو بدتمیز ہے، یہ تو یوں ہے۔ دیکھیں کہیں وہ میرا اخلاق، میرا انداز تو نہیں چرا لے، کیونکہ جو ہمارے ساتھ رہتا ہے ہم ویسے بنتے جاتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کچھ لوگ بڑا والدین میں باپ جو ہوتا ہے بڑا بی لٹل کر کے دوسروں کو بات کرتے ہیں، فلانا تو ایسا فضول آدمی ہے، فلانا تو یہ تو ایسا ہے۔
آپ دیکھیں گے تھوڑے عرصے بعد بچہ جب بات کرے گا اسے ہر شخص بیکار لگتا ہے، ہر شخص فضول لگتا ہے۔ آپ اس وقت کہتے ہیں نہیں بری بات ایسے نہیں کہتے، آپ اس وقت بھول گئے کہ اس نے آپ ہی کو یہ کہتے سنا ہے، آپ ہی کے انداز کو اپنایا ہے۔ تو اپنے اخلاق پر شعوری کوشش کرنا، کیونکہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے، ایمان کو کامل کرنے کا ذریعہ ہے، قیامت میں ہماری تول کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ میزان میں سب سے بھاری اچھے اخلاق ہونے والے ہیں۔ تو یہ ہے وہ بات جو دنیا اور آخرت سنوارنے کا ذریعہ ہے، اور یہ وہ نیکی ہے جو صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، کیونکہ لوگ آپ سے جو اخلاق سیکھتے ہیں، جو نرمی سیکھتے ہیں، جو درگزر سیکھتے ہیں، وہ آخر جب تک اپناتے رہیں گے وہ آپ کے حق میں جاتا رہے گا۔ اس لیے اچھے اخلاق کے لیے آج سے دعائیں کرنا شروع کریں۔ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت دے نہیں سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور فرما، تیرے سوا کوئی مجھ سے برے اخلاق دور کر ہی نہیں سکتا۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ میں برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری خواہشات سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ تو نے مجھے جسمانی جیسی ساخت اچھی سی عطا کی ہے، میرے اخلاق کو بھی بہت اچھا کر دے۔ اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق ورضا بالقدر۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں صحت تندرستی کا، عفت اور پاک دامنی کا، اور امانت کی صفت کا، اور اچھے اخلاق کا، اور تقدیر پر راضی ہونے کا۔ اے اللہ ہمیں اخلاق نبوی عطا فرما، اور ان آیات پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر عثمہ باجی، بہت ڈیٹیل میں آپ نے اتنے اچھے سے ڈسکس کیا۔ یہاں میں ایک سائنس کی ریسرچ شیئر کرنا چاہوں گی۔ نیورو سائنس کی تحقیقات کے مطابق جب انسان غصے یا انتقام کے بجائے نرمی، معافی اور خیر خواہی کا رویہ اختیار کرتا ہے تو دماغ کے اندر آکسیٹوسن اور سیروٹونن جیسے خوشی اور سکون والے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں۔ یہ ہارمونز دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتے ہیں، بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں اور سٹریس لیول کو گھٹاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین اتنا خوبصورت ہے، ہر لحاظ سے ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوگی، معافی ہمیشہ نیچرلی نہیں آئے گی، لیکن ہر لمحہ ہمیں یہ چوائس ضرور دیتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ سچویشنز میں کیسے رسپونڈ کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ہر سنسیئر ایفرٹ کا بہترین بدلہ دینے والے ہیں۔ بارک اللہ فیکن، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔